جب کئی قبیلے کے سپاہی اور عورتیں تلواریں نکال لیتی ہیں، جب سپاہی قریب آتے ہیں تو ملعون خاتون ان سپاہیوں سے پوچھتی ہے تم کون ہو؟ تو وہ سپاہی آگے سے پوچھتے ہیں آپ کون سے قبیلے سے ہیں؟ تو ملعون خاتون آگے سے کہتی ہیں ہم کئی قبیلے سے ہیں۔ تو وہ سپاہی بتاتے ہیں کہ منگول ترکوں کے قبائل سے بچوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، وہ تعداد میں زیادہ ہے، اس لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ تو پھر بالا خاتون تیمور سے کہتی ہیں کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ تم کرو، ہم ان سپاہیوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو تیمور کہتا ہے آپ سپاہیوں کو بھی ساتھ لے جائیں، میں یہاں پر سنبھال لوں گا۔ تو پھر ملعون خاتون کہتی ہے کہ ہرگز نہیں، ہم کچھ سپاہیوں کو ساتھ لے کے جائیں گے، امانتیں ضروری ہیں، یہ لوگوں تک پہنچانی ہیں، ہم اپنی حفاظت بھی کریں گے اور یہ لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ تو پھر تیمور کہتا ہے جیسا آپ کا حکم۔ تو پھر خواتین اور کچھ سپاہی ان سپاہیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور تیمور امانتوں کو لے کر کچھ سپاہیوں کے ساتھ چل پڑتا ہے، اور بائندر اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر ان کے قافلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر بائندر کا سپاہی اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ تو 2 حصوں میں بٹ چکے ہیں، اب ہم کس کا پیچھا کریں گے؟ تو بائندر کہتا ہے ہمارا مقصد صرف سونا ہے، آج ہی نہیں ساری زندگی کے لیے، ہم تیمور کا پیچھا کریں گے اور تیمور سے مجھے پرانا حساب چکانا ہے۔ تو بائندر کا سپاہی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم، اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں ان کے پیچھے۔ دوسری طرف ترکت اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کیا اور ہم نے منگولوں کے قافلے کو بھی روکا اور نعمان کو بھی روک لیا۔ تو پھر بہران کہتا ہے کہ جیسے ہمیں حکم ملا ہم نے اس کی اطاعت کی۔ تو پھر ایک سپاہی ترکت سے پوچھتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ تو ترکت کہتا ہے کہ وہ جو 2 سپاہی منگولوں سپاہیوں کے پیچھے گئے تھے اب وہ آ کے ہمیں بتائیں گے ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ ترکت ان سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنا کام کر دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں قیدیوں کو گول سے چھڑا دیا اور وہ کارگاہ کی طرف ہی جا رہے تھے، اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھے کہ نعمان مسلمان ہو گیا ہے، انہیں یہ یقین ہے، اور وہ اب جا کے اس کے خلاف سپاہیوں کو اکٹھا کرے گا اور وہ آپس میں فضاحت کریں گے اور لڑ پڑیں گے۔ تو پھر ترکت کہتا ہے کہ عثمان صاحب نے چال چلنے والوں کے خلاف جیت حاصل کر لی۔ دوسری جانب جب نعمان اپنے کمانداروں کو بلاتا ہے تو ان سے سوال کرتا ہے کہ عثمان کہہ رہا ہے کہ کچھ سپاہی میری بات سے اتفاق نہیں کرتے، تو وہ کماندار کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر سپاہی آپ کا وفادار ہے اور وہ آپ کی بات پر اتفاق کرتے ہیں، جتنے بھی سپاہی ہیں وہ صرف آپ کی ہی بات مانیں گے۔ تو پھر عثمان کمانداروں سے سوال کرتا ہے اگر غازی خان کا خط آئے کہ تم نعمان کو چھوڑ دو تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ کماندار گھٹنوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نعمان کے وفادار ہیں اور ہم انہی کا ساتھ دیں گے۔ تو پھر عثمان نعمان سے کہتا ہے کہ یہ قیادت کرنے والے ہیں، یہ وفادار ہیں، لیکن سپاہیوں کا کیا کرو گے؟ ایک کیل ایک کنال ہوتی ہے، اور ایک کنال ایک گھوڑا، اور ایک گھوڑا ایک سپاہی ہوتا ہے، اور ایک سپاہی بہت اہمیت رکھتا ہے، اگر وہ سپاہی بغاوت پہ اتر آیا تو پھر کیا کرو گے؟ اور عثمان کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ لشکر میں بغاوت کے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو نعمان کہتا ہے کہ تم اپنے خیالات نہیں تبدیل کرو گے؟ کہتا نہیں، مجھے یقین ہے۔ تو باہر سے سپاہیوں کی آواز آنے لگ جاتی ہے، وہ سپاہی سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آ کے جواب دو، ہمیں آ کے جواب دو۔ اور جب نعمان اپنے اتاق سے باہر آتے تو سارے سپاہی چپ ہو جاتے ہیں، اور نعمان جا کے اپنے سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ اچھا کماندار اپنے سپاہیوں کی سنتا ہے، چنگیز خان کے بعد ایسا ہی ہو رہا ہے، اور آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اور سارے سپاہی خاموش ہوتے ہیں۔ تو نعمان کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ کچھ بولے بغیر ہی مر جاؤ گے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ایک سپاہی آگے بڑھتا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا تھا؟ اور وہ سپاہی کہتا ہے کہ تم نے بھی غازی خان کی طرح اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے کیا؟ اور دوسرا سپاہی کہتا ہے کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ اور ایک اور سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے تم ہمارے دشمن سے مختلف نہیں ہو۔ تو نعمان پوچھتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو ایک سپاہی کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، اور سپاہی کہتا ہے کہ سارا لشکر یہی بات کر رہا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ تو نعمان کہتا ہے کہ میں نے صرف مسلمان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور ہاں کہ میں نے ایک مسلمان سردار کو دعوت پر بلایا، لیکن میں مسلمان نہیں ہوا۔ اور پھر وہ اپنے ڈول بجانے والے سے کہتا ہے کہ رسم شروع کرو۔
وہ ڈول بجانا شروع کر دیتا ہے تو نیمان ایک دودھ کا پیالہ پکڑتا ہے اور وہ پیتا ہے اور وہ نشے میں ناچنے لگ جاتا ہے۔ اور جب نیمان اپنا رسم پوری کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 3 سپاہی جو بولے انہیں معاف کر دو اور باقی جو نہیں بولے بغاوت کی اور ان کو مار دو اور قبیلے کے بیچوں بیچ لٹکا دو، اور وہ سارے سپاہی کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو، لیکن وہ سارے سپاہیوں کو مار دیتا ہے۔ پھر نیمان عثمان سے پوچھتا ہے تمہیں اس کا کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ پھر کہتا ہے کہ یہ مجھے بہت پہلے سے ہی معلوم ہے کہ جب تم ہمارے قبیلے آئے تھے اور شیخ ادبالی سے گفتگو ہوئی تھی اور تم نے میرے بیٹے اورحان کا علاج کیا تھا، یہ تب ہی کی بات ہے لیکن آج سامنے آئی ہے۔ تو پھر نیمان عثمان سے کہتا ہے تم اوطاق میں آؤ، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ کئی قبیلے کی عورتیں اور سپاہی ان منگولوں تک پہنچ جاتے ہیں جو بچوں کو اغوا کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں، اور کئی قبیلے کی خواتین اور سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان سب کو مار دیتے ہیں اور بچوں کو چھڑا لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک سپاہی زندہ بچ جاتا ہے تو ملعون خاتون اس سے جا کے پوچھتی ہے بتاؤ باقی بچے کہاں ہیں؟ اور وہ سپاہی نہیں بتا تو ملعون خاتون اس سپاہی کا گلا کاٹ دیتی ہے۔ تو پھر بالا خاتون کہتی ہے ہمیں ان بچوں کا جلد سے جلد پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کہاں ہیں۔ تو پھر ایک سپاہی آتا ہے اور بالا خاتون سے کہتا ہے میں باقی بچوں کو جلد ڈھونڈ کر آپ کے پاس لے آؤں گا۔ تو بالا خاتون کہتی ہے تمہیں اناء الحال کا پتہ ہے تو باقی بچوں کو لے کر وہاں آ جانا، ہم وہیں پر ملیں۔ تو پھر عائشہ خاتون کہتی ہے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اٹھا رہے ہیں؟ تو پھر ملعون خاتون کہتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ہی خلاف لڑیں۔ تو ملعون خاتون عائشہ خاتون سے کہتی ہے کہ یہ خبر جلد سے جلد تیمور تک پہنچائی جائے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہے، ہمیں ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ تو بالا خاتون کہتی ہے ہمیں بھی ایک خبر بھیجنی ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کس کو؟ پھر وہ آگے دکھاتے ہیں کہ تیمور اپنے قافلے کو لے کے جا رہا ہے اور راستے میں اور سپاہی آتے ہیں سونا لے کر، اور وہ تیمور سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کچھ سونا مختص کیا گیا ہے، اور وہ تیمور کہتا ہے چلو ٹھیک ہے چلو اب ہم چلتے ہیں۔ جیسے ہی چلنے لگتے ہیں تو ان میں سے ایک سپاہی پیچھے رک جاتا ہے، وہ سپاہی بائندر کا سپاہی ہوتا ہے اور وہ اسے خبر دینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ جب وہ بائندر کے پاس پہنچا تو بائندر اس سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا خبر ہے کہ یہ سونا پہنچا دیں گے؟ وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے بتاؤ کہ خواتین کہاں گئی، کیا عثمان کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ منگولوں سپاہیوں کے پیچھے گئے ہیں۔ تو وہ پھر سپاہی کہتا ہے کہ عثمان صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بتاتا ہے کہ عثمان صاحب نے کماندار نیمان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ تو بائندر اسے کہتا ہے یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تو پھر بائندر اس سپاہی کو ایک سونے کی تھیلی دیتا ہے اور کہتا ہے تم نے یہ مجھے سونے سے زیادہ قیمتی بات بتائی ہے، اب ہم سونے کی پیچھا نہیں کریں گے، اب ہم واپس جائیں گے۔ تو وہ سپاہی دوبارہ قافلے کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور پھر دکھاتے ہیں کہ نیمان عثمان کو ایک تلوار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اپنے فرائض پورے کیے اور میں شکر کرتا ہوں کہ مجھے تمہارے جیسا کماندار ملا جو اپنے فرائض بخوبی ادا کرتا ہے، اور تم نے اپنی تلوار میرے متحد کی، اس لیے میں تمہیں یہ تلوار دے رہا ہوں۔ تو پھر عثمان نیمان سے پوچھتا ہے کہ یہ تلوار ہے کس کی؟ تو نیمان بتاتا ہے کہ یہ تلوار نویان کی ہے جو چنگیز خان کا وفادار ایک ترک سپاہی تھا، اور تم بھی میرے اسی طرح وفادار رہنا۔